نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے جمعہ سنا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضور کی بیٹیوں نے کیسے اسلام قبول کیا، لیکن ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا، یہ بات حضرت علی کے والد یعنی حضرت ابو طالب کو ابھی پتہ نہیں تھی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اے علی، ابھی اس راز کو راز ہی رہنے دینا، ابھی کسی کو بتانا نہیں، وقت آنے پر بتلائیں گے، ورنہ خامخواہ لوگ بھڑک جائیں گے، بات بگڑ جائے گی اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تو حضرت علی نے حضور کا حکم مانتے ہوئے یہ اسلام کے قبول کرنے کی بات کسی کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ اپنے والد ابو طالب کو بھی نہیں بتائی۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شہر کے باہری علاقے میں کسی اونچی جگہ پر، کسی ایک پہاڑی پر حضور کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اسلام کی شروعاتی دور میں مکہ شہر کے باہر جا کر پہاڑیوں پر چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، لوگوں سے بچ کر خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت کرنا ہو تو پہاڑیوں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے، نماز ادا کرتے تھے، کیونکہ حضور کا حکم تھا کہ ابھی پبلکلی ابھی اعلان نہ کیا جائے، بلکہ پرسن ٹو پرسن، مین ٹو مین اسلام کی دعوت دی جائے اور خاموشی کے ساتھ یہ اللہ کے مشن پر کام کیا جائے تاکہ کوئی بھی مشکلات کھڑی نہ ہو جائے شروعات میں ہی۔ تو اسی لیے صحابہ پہاڑیوں پر جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑی پر نماز ادا کر رہے تھے، تو اتفاق سے وہاں پر ایک روز حضرت علی کے والد ابو طالب آ گئے، اور ابو طالب کی نظر پڑ گئی اپنے بیٹے علی پر۔ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دیکھ کر حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، تو کبھی قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ رہے ہیں، وہ آیتیں جو ہدایت کا راستہ دکھاتی تھی اور گناہوں کے راستے سے، غلط راستے سے روکتی تھی۔ وہ حیران ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے۔ تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو حضرت ابو طالب نے حضور سے پوچھا کہ اے میرے بھتیجے، یہ کون سا دین ہے جس پر میں تمہیں چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ تو حضور نے جواب دیا کہ اے چچا، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے فرشتوں کا دین ہے، اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور اللہ نے یہ دین مجھے بھی دے کر بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچاؤں۔ تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اس دین کو قبول کرنے کی، تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائے، اور یہ دین حق ہے، یہ دین ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، سچا اور سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، میں اپنے باپ دادے کے دین کو اور ان کے طریقے کو میں نہیں چھوڑ سکتا، ہاں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میری آخری سانس تک میں تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا، لیکن میں اپنے باپ دادا کے دین کو اور ان کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور نے بہت اصرار کیا کہ آپ اس دین کو قبول کر لیں، کیونکہ آپ زیادہ حقدار ہیں،
اس راستے پر آنے کے لیے آپ زیادہ حقدار ہے کہ میں آپ کو یہ سچے دین کی طرف بلاؤں، اس دین کی دعوت دوں۔ لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ تو ضرور دوں گا، لیکن ابھی میں اس دین کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب اپنے بیٹے سے پوچھے اسلام کے بارے میں حضرت علی سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے میرے والد، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور رضائے الہی کے لیے میں حضور کے ساتھ مل کر نماز ادا کرتا ہوں، نماز پڑھا کرتا ہوں۔ تو ابو طالب نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے علی، یقیناً محمد تمہیں بھلائی کا ہی حکم دیں گے، محمد تمہیں جو بھی بتلائیں گے وہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہی رہیں گی۔ تو میری تمہارے لیے نصیحت ہے کہ محمد جو بھی کہیں گے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ اور محمد کا سہارا بنے رہو۔ یہ نصیحت کر کے وہاں سے ابو طالب چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کے ساتھ جڑنے والوں میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دراصل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے۔ سیدہ خدیجہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا، یہ سیدہ خدیجہ کے غلام تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، زید ابن حارثہ کو۔ دراصل واقعہ یوں ہے کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی عمر 8 سال تھی تو یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماموں سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں دشمنوں نے، لٹیروں نے قافلے کو لوٹ لیا، جو کچھ مال تھا سب لے لیا، اور جتنے لوگ تھے سب کو قیدی بنا لیا، اور قیدی بنا کر یہ سارے لوگوں کو لے جا کر بیچ دیا الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ لوگوں میں۔ تو زید بن حارثہ بھی قیدی بنا لیے گئے، اور زید بن حارثہ کو بیچ دیا گیا حکیم بن حزام کو۔ حکیم بن حزام زید بن حارثہ کو خرید لیے غلام کے طور پہ۔ اب یہ حکیم بن حزام کون ہے؟ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں۔ حکیم بن حزام زید بن حارثہ کو خرید لیے اور مکہ شہر لائے۔ مکہ شہر لانے کے بعد اپنی پھوپھی جان سے کہے، سیدہ خدیجہ سے، کہ اے پھوپھی جان، میں آپ کو اپنی طرف سے ایک غلام تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ چونکہ میرے پاس آلریڈی بہت سارے غلام ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے میں ایک آپ کو غلام تحفے میں پیش کروں، اور آپ کو جو غلام پسند آئے اس کو آپ غلام چن لیں، میرے غلاموں میں سے چن لیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید بن حارثہ کو چن لیا غلام کے طور پر۔ پھر زید بن حارثہ کو سیدہ خدیجہ وہاں سے لے کر گھر گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تو جب حضور نبی کریم نے زید بن حارثہ کو دیکھا تو وہ بچہ حضور کو بہت پسند آیا۔ حضور نے سیدہ خدیجہ سے کہا کہ یہ غلام آپ مجھے دے دیجئے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً حضور کی یہ بات سن کر اپنی غلامی سے زید کو آزاد کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو یوں زید کے مقدر کا ستارہ چمکا، اور وہ کائنات کے سب سے کریم آقا، سب سے مہربان آقا، سب سے بڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ اب دوسری طرف ادھر زید کے ماں باپ پریشان ہیں زید کو لے کر کہ پتہ نہیں ہمارا بیٹا زندہ بھی ہے یا مار دیا گیا، اگر زندہ بھی ہے تو پتہ نہیں کس حال میں ہے، کہاں پر ہے، چھوٹا ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، بے چین ہے، فکر مند ہے، بیٹے کی جدائی میں ماں باپ نڈھال ہو چکے۔ اور باپ کی یہ حالت ہے کہ باپ بیٹے کی غم میں، دکھ میں، غم میں، تکلیف میں باپ بیٹے کے لیے اشعار لکھتے جاتا کہ بیٹا تو پتہ نہیں کہاں پر ہے، کس حالت میں ہے، زندہ ہے بھی یا نہیں پتہ نہیں، لیکن میں اپنی آخری سانس تک کوشش کرتا رہوں گا
मैं आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा तुझे तलाश करने की, तुझे पाने की, तो पता नहीं किस हाल में है। इस तरह के अशार लिखते जाते बेटे की याद में, और बाप हर उस शख्स से कहता जाता जो गांव से बाहर जा रहा होता कि अगर मेरे बेटे के बारे में तुम्हें कुछ इत्तला मिले या फिर मेरा बेटा कहीं पर भी तुम्हें नजर आ जाए तो मुझे जरूर इत्तला करना। हर कोई ये कहता कि हमने तुम्हारे बेटे को कहीं पर भी नहीं देखा वापस आने के बाद। हर कोई यही जवाब देता कि हमने तुम्हारे बेटे को कहीं नहीं देखा, कुछ तुम्हारे बेटे के बारे में इत्तला नहीं मिली। लेकिन एक रोज हुआ यूं कि एक कबीले का आदमी जैद के मक्का शहर आया और वहां पर जैद पर उसकी नजर पड़ गई। वापस गया, जैद के बाप को, जैद के वालिद को इत्तला दिया कि मक्का शहर में तुम्हारे बेटे को मैंने देखा है फलां शख्स के पास। तो जैसे ही ये खबर सुने तो माँ बाप की तो खुशी की इंतहा नहीं रही, जैसे उनके लिए तो नई जिंदगी मिल गई है। तो बाप ने फौरन पैसों का इंतजाम किया, रुपये पैसे ढेर सारे जमा किए और बाप अपने भाई को साथ लेकर मक्का शहर पहुंच गया। मक्का शहर पहुंचने के बाद हुजूर के बारे में पता किया तो हुजूर का पता निकालकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब के पोते, ए कौम के सरदार, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आप कैदियों को आज़ाद करते हैं, आप अल्लाह के हरम में रहते हैं, हम आपके दर पर हाजिर हुए हैं, हम पर रहम करिए, हमारे बेटे पर रहम करिए, हमारे बेटे को आज़ाद कर दीजिए। बदले में आप जितना रुपया पैसा चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, बस आप हमारे बेटे को आज़ाद कर दे। हुजूर ने सुनकर कहा कि कौन सा बेटा, किस बेटे की बात कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि हम जैद के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके पास आपके साथ रह रहा है। तो हुजूर ने कहा कि अच्छा, तुम जैद के बारे में बात कर रहे हो, अगर वो तुम्हारा बेटा है तो ठीक है, मैं जैद के ऊपर ही ये मामला छोड़ता हूँ। अगर जैद अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो ठीक है, बिल्कुल जैद तुम्हारे साथ अपने कबीले जा सकता है और बदले में हमें कोई रुपया पैसा, कोई तुमसे मालो दौलत भी नहीं चाहिए। जैद अगर जाना चाहता तो बिल्कुल जरूर जैद को साथ ले जाओ, ये मामला मैं जैद के ऊपर छोड़ता हूँ। तो जैद को बुलाया गया, जैद हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा, जैद ये कौन लोग हैं, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? तो जैद ने देखते ही पहचान लिया और हुजूर से कहा कि हुजूर ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे चचा हैं। तो हुजूर ने कहा कि जैद ये तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं, अगर तुम जाना चाहते हो तो खुशी खुशी अपने कबीले वापस जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो जैद ने जवाब में कहा कि हुजूर मैं किसी सूरत भी आपको छोड़कर वापस अपने कबीले जाना नहीं चाहता। आज से मेरे बाप भी आप ही हैं और मेरे चचा भी आप ही हैं, मैं अपने कबीले वापस जाना नहीं चाहता। ये सुनते ही बाप और चचा हैरान रह गए, दंग रह गए कि बेटा क्या कह रहा है। बाप बेटे से कहने लगा कि ऐ जैद होश में आ जा, ये तू क्या कह रहा है? तू आज़ादी के बदले में गुलामी को पसंद कर रहा है, तो माँ बाप के बदले में, खानदान के बदले में, कबीले के बदले में तो इस गुलामी को पसंद कर रहा है। तो जैद ने जवाब दिया कि हाँ मुझे ये गुलामी मंजूर है, मैं इस गुलामी पर लाखों आज़ादियाँ कुर्बान कर सकता हूँ, मुझे कबीले वापस जाना नहीं है। ये सुनते ही जैद के ज़बान से हुजूर बहुत खुश हो गए। हुजूर जैद को गले लगाए, प्यार किया और जैद का हाथ पकड़कर काबतुल्लाह के पास ले गए, हतीम के पास। वहाँ पर कुरैश के सरदारान बैठे हुए थे। सरदारान के पास जाकर ऐलान किए हुजूर उस दिन कि आज जैद को मैं आज़ाद करता हूँ अपनी गुलामी से और आज के बाद से जैद मेरा बेटा है।
یہ اعلان کر دیے۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر باپ اور چچا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ زید کو اتنی عزت، اتنا مقام، اتنا پیار یہاں پر مل رہا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا، انہیں اطمینان ہو گیا کہ اگر ہم زید کو اپنے قبیلے بھی واپس لے جائیں تو وہاں پر بھی ہم ان کو یہ عزت نہیں دے سکتے، زید کو یہ مقام، یہ پیار، یہ لاڑ، یہ مقام مرتبہ ہم زید کو نہیں دے سکتے اپنے قبیلے میں بھی۔ انہیں اطمینان ہو گیا، انہیں سکون ہو گیا۔ یہ اطمینان کر کے وہ باپ اور چچا وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس روز سے زید ابن حارثہ زید ابن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے، لوگوں کی زبانوں پر یہ نام مشہور ہو گیا، چڑھ گیا، زید ابن محمد، یعنی محمد کے بیٹے زید مشہور ہو گئے۔ اور حضور بھی اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ لیکن اللہ نے بعد میں منع کر دیا ایسا کہنے سے، یعنی زید ابن محمد یہ نہیں ہو سکتے، یہ زید ابن حارثہ ہی ہیں۔ یعنی اسلام میں نسب کی بہت اہمیت ہے، باپ کا نام بدلا نہیں جا سکتا، اگرچہ کہ پرورش کر رہے ہوں گے، اگرچہ کہ گود لے لیے ہوں گے، لیکن باپ کا نام بدل نہیں سکتے۔ اسلام میں نسب کی اہمیت ہے، تو اللہ نے منع کر دیا کہ یہ زید ابن محمد نہیں ہو سکتے۔ گود لیا ہوا بیٹا حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہو سکتا، اصل بیٹے جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہاں سے زید ابن محمد کے بجائے پھر زید ابن حارثہ کے نام سے وہ مشہور ہوئے، وہاں سے پھر انہیں زید ابن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ تو یوں حضور پر ایمان لانے والوں میں، اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اللہ نے زید کو ایسی عزت بخشی کہ قرآن میں کسی صحابی کا نام ذکر نہیں ہے سوائے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا نام ذکر کر دیا اور قیامت تک ان کا نام پڑھا جائے گا، ہمیشہ ان کا نام یاد کیا جائے گا۔ قرآن جب جب ہم پڑھیں گے زید کے نام کو پڑھا جائے گا۔ اللہ نے ایسی عزت بخشی زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو اس طرح سے حضور پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضور کے اہل بیت، حضور کے گھر والے ہیں، اور گھر والوں میں بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی بیوی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ حضرت علی بھی بچپن سے حضور کے گھر میں رہ رہے تھے، حضور کے ساتھ رہ رہے تھے 5 سال کی عمر سے۔ پھر حضور کی بیٹیوں نے ایمان لایا، پھر زید بن حارثہ جو خدیجہ کے غلام تھے آزاد کیے ہوئے، انہوں نے ایمان لایا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اسلام کی تبلیغ کے کام کو اب گھر کے باہر بھی شروع کیا جائے۔ جب اسلام کی تبلیغ کا کام، اسلام کی دعوت کا کام جب گھر کے باہر شروع کیا گیا تو حضور کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری ساری امت کا ایمان ایک پلے میں اگر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا وزن بھاری ہوگا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ابو بکر کے بارے میں کہ اگر اس زمین پر نبیوں کے بعد سب سے افضل شخص نے قدم اگر رکھا ہے کوئی تو وہ ابو بکر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو جب باہر اسلام کا کام شروع کیا گیا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیونکہ گھر والے تو اگر کوئی بندہ کچھ کام کر رہا ہے، کوئی ایک مشن پہ کام کر رہا ہے تو گھر والے تو مانتے ہی ہیں اس کے کام کو۔ سیدہ خدیجہ ایمان لائی تو گھر والی تھی، حضور کی بیوی تھی۔ حضرت علی ایمان لائے تو گھر والے تھے، حضور کے ساتھ بچپن سے رہ رہے تھے۔ اور اگر زید بن حارثہ ایمان لائے تو غلام تھے، گھر والے تھے۔ حضور کی بیٹیاں ایمان لائی تو گھر والی تھی، بیٹیاں ہیں۔ اگر باہر والا، اگر کوئی باشعور آزاد انسان جو نہ گھر والا ہو، نہ غلام ہو، نہ بچہ ہو اور نہ گھر والا ہو، بلکہ آزاد باشعور انسان، اور وہ بھی
مکے کا سمجھدار، مکے کا مشہور عزت دار شخص اگر ایمان لاتا ہے تو یہ حضور کے لیے تو بہت بڑی بات تھی. تو اسی لیے حضور نے کہا کہ اگر میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے اکیلے کا ایمان ساری امت پر بھاری ہوگا. تو علماء کہتے ہیں، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر عورتوں میں اگر افضلیت دیکھی جائے ایمان لانے میں، ایمان لانے والوں میں، تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملے گی. اور اگر افضلیت اگر بچوں میں دیکھا جائے ایمان لانے والوں میں تو وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گی. اور اگر غلاموں میں اگر افضلیت دیکھی جائے تو وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گی. لیکن باشعور، سمجھدار، آزاد باہر والوں میں اگر دیکھی جائے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضلیت ملے گی. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ ہم یہ جانیں گے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.